اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ احکام یاد دلا رہا ہے جس کا ان سے انہیں نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا کہ وہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے تھے۔ قصداً اور ارادتاً، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ان سے اعراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، اور اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ لقمان میں، میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں پھر سے، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ روایت میں ہے کہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر عرض کی، پھر کون سا؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا باپ نہ ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اسی میں داخل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، حلم و درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہو، اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، اور کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے پیش آؤ۔ پہلے حکم دیا کہ بالفعل لوگوں سے احسان کرو، اور اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بات بھی اچھی کرو تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان یکجا ہو جائیں۔
پھر اللہ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل ان تمام باتوں سے اعراض کیا اور دیدہ و دانستہ انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور رفقائے پہلو پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے لونڈی اور غلام ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری ان امت میں ان سب باتوں پر عمل پیرا ہیں جن پر سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی عمل نہ کر سکی۔ صدق اللہ العظیم۔